الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، میرے دینی ایمانی بھائیوں، ماؤں، بہنیں، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے روزے سے متعلق کچھ ایسے مسائل یا کچھ ایسی صورتیں یا کچھ ایسی حالات کہ جن کے اندر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں وہ کام، وہ اعمال و افعال جن کو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی جو جان ہوتی ہے وہ جان ختم ہو جاتی ہے اور روزے کی قبولیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے عمل سے، ایسے کام سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ پرہیز کریں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ خواہ مخواہ کے مشکوک ہو جاتا ہو اور مکروہ ہو جاتا ہو۔ حضرات گرامی، تو آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل بیان کرتے ہیں جن کے اندر کچھ ایسے اعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ دیکھیے، بلا عذر روزے دار عورت کے لیے بچے کے واسطے یا شوہر کے واسطے یا کسی بھی غرض کے لیے کوئی چیز چبانا یا کھانے کی لذت کو معلوم کرنے کے لیے شوربہ چکھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح عام روزے دار کے لیے بھی شہد یا گھی یا تیل وغیرہ زبان سے چکھنا تاکہ معلوم کرے عمدہ ہے یا خراب، مکروہ ہے، کیونکہ ان تمام صورتوں میں حلق کے اندر چلے جانے کا اندیشہ ہے، اور ہر وہ عمل جس سے روزہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہو مکروہ ہے۔ اسی طرح پچھنا لگانا اس وقت مکروہ ہے جبکہ روزہ رکھنے میں ضعف پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی کمزوری آنے کا اندیشہ ہو۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جسم سے خون نکلوانا، خواہ کسی کو عطیہ دینے کے لیے ہو یا خون ٹیسٹ کرانے کے لیے ہو، یہ عمل اس وقت مکروہ ہے جبکہ اس سے ضعف پیدا ہونے کا، یعنی جسم میں کمزوری آنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح میرے دوستو، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے مبالغہ کرنا، خوب غرغرہ کرنا، یہ بھی عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح پانی میں دیر تک کے رہنا یا دیر تک غسل کرتے رہنا، خواہ حمام میں ہو یا حوض میں ہو یا باہر۔ اسی طرح زیادہ پانی کے اندر کھیلنا کودنا، یہ بھی عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے مکروہ ہے کہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جائے۔ اسی طرح کسی چیز کا منہ میں ڈالے رکھنا یا چبانا، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز نہ ہو، یہ عمل بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ ایسی صورت میں حلق کے نیچے اتر جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح غسل واجب ہونے پر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد فوری نہ نہانا اور بلا عذر تاخیر کرنا، یہ عمل بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور طلوع آفتاب تک مؤخر کرنا اور دن
نکل جانے کے بعد نہانا اور بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ اس نے بلا عذر جان بوجھ کر فجر کی نماز قضا کی، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح خوردنی اشیاء یعنی کھانے پینے کی چیزیں خریدتے وقت چکھنا جبکہ غبن کا اندیشہ نہ ہو مکروہ ہے، کیونکہ یہ بلا ضرورت بلا عذر چکھنا لازم آئے گا، جو کہ ایک مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرنا کہ مشکوک وقت آ جائے، یعنی ایسا وقت آ جائے جس میں آدمی کو اندیشہ ہو آیا سحری کا وقت ختم ہو گیا یا باقی ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح سے روزے کی شدت کو کم کرنے کے لیے روزے میں انسان کو جو پیاس لگتی ہے اور جو کہیں تیز بھوک لگتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے گلوکوز چڑھانا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے روزے کا جو مقصد ہے قوت بہیمیہ یعنی انسان کی نفس کو کچلنا، وہ مفقود ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روزے رکھنے کا مقصد جو بتایا ہے، لعلکم تتقون، تقوی تمہیں حاصل ہو، وہ چیز متاثر ہو جاتی ہے، وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے، اس لیے عمل بھی کیا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی حلق کے نیچے ٹوتھ پیسٹ کے ذرات جانے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گل کرنا تو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں نہ ہو تو بھی مکروہ ہے، اور روزے کی حالت میں اس کی اور شدت بڑھ جاتی ہے، یعنی کراہت شدت بڑھ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جن کے اندر روزے دار کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آپ ان مسائل کے حوالے کے لیے آپ مختلف کتابیں فتاوی کے دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر فتاوی تاطاخانیہ ہے، جلد 2 صفحہ 281، مراقی الفلاح ہے صفحہ 372، فتاوی ہندیہ ہے جلد 1 صفحہ 199، اسی طرح در مختار رد المختار ہے جلد 3 صفحہ 372، اور اسی طرح سے مختلف احادیث سے یہ مسائل ماخوذ ہیں، جیسے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، اور فقہ کی ایک اور کتاب بدائع الصنائع جو بڑی اہم کتاب ہے جلد 2 صفحہ 270، اور اسی طرح سے کنز الدقائق بحر الرائق جلد 2 صفحہ 269، یعنی اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں جن کتابوں تک مراجعت کی جا سکتی ہے۔ اور مزید تفصیل کے لیے جو بڑی جامع کتاب ہے اور وہ رمضان کے شرعی احکام، اس کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور مختلف حوالے کو جاننے کے لیے رمضان کے شرعی احکام صفحہ 254 تا صفحہ 255 ملاحظہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایسے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔